السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ تیمور وہ میری بہن ہے، اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہے؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر تیمور وہ تو میری بہن ہے۔ وہ بکھری شکست ہوٹھ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی، اس سے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اسی لیے وہ اچھی نہیں لگتی۔ وچ نمبر 1، اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا شام کو ڈیڈی کے ساتھ جب وہ ریسٹورنٹ جاتی ہیں؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے، وہ ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ 7 والی مسجد ماما؟ آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی، وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ تیمور، وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے، اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا؟ وہ جو فرشتے کے دماغ میں تیمور کو کچھ کہنے لگی تھی ایک دم رک گئی۔ اس نے ہسپتال سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے تو اس کے استفسار پہ مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے، اور کالونی کے اینڈ پر ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے۔ صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر بنی سن رہی تھی۔ جب آپ ہسپتال میں تھیں تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ آتا تھا۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ وہ متحرک بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ ماما، آپ ٹھیک ہو؟ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سا چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا۔ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں تھی؟
اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی۔ وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی نہیں دور کی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کیا کہا تھا یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکر مندی ظاہر نہیں کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک کسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی، بہت سے لمحے سر کے، تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب چھوڑ گئے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے ویل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید کور والا مصحف پڑا تھا۔ اس نے سرعت سے اسے اٹھایا، اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے گر گیا۔ محمل نے ہاتھ میں قرآن پکڑے، جھک کر رجسٹر اٹھایا، وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے رکھتے ہوئے ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پہ سورۃ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ ہی الجھتی تھی۔ حتیٰ اور حنتیٰ یہ صفحہ بہت دفعہ کھلنے کے باعث اب رجسٹر کھلتے ہی یہ کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں ہاتھ میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر حنتیٰ کا مطلب ہوتا ہے گن کے اگلے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں میٹھا میٹھا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گن اور میم کو ملایا تو دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ وہ ننھے نقطے دال کے 2 حصے تھے۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوتا لاشعوری طور پہ اس نے لفظ قرآن کے کور پہ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن میں محو ہو گئی۔ وہ کبھی جان ہی نہ پائی کہ یہ میٹھا میٹھا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کنوندہ سا لپکا تھا اور ساری گھٹیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی، اور یہی ریت خود بھی اس نے دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو بھی ہم بچ جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہ کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے،
نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتیٰ کا نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کی ایک مختلف فیز میں لایا تو اس سے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگتی رہی۔ ہنتا کہنے لگ گئی، گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنا تھا۔ وہ پہلے زنا چڑھے بغیر دوسرے کو پھیلنگنا چاہتی تھی، اور ایسے پار کب لگا جاتا ہے؟ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ صرف رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈ بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ معافی جاننا چاہتی تھی اور نہ ہی فہم پہ غور و فکر کرنا چاہتی تھی، ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پہ گر رہے تھے۔ قاری صاحب احمد کی مدھم پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونج رہی تھی۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی، جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کو وہ سناٹے بھری یاد آئی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز میں بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا بھی ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ غم پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا۔ اس کے آنسو گھڑنک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی یتیم سے سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورۃ الضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمیٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ دیر ہر صوت سے بے نیاز سونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ محمل نے ایک گہری نظر کھڑکی سے باہر پھسلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف اسے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ البتہ وہ 5 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ ہولے سے بجا، محمل فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا۔ پھر ہولے سے دروازہ کھلا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ محمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ دراز قد، کان سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اس سے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرمی سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلقیس بتا رہی تھی، تم میرا پوچھ رہی تھی؟ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی تھی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہیں پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھیں۔ گلابی دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ جی مجھے پتہ نہیں آپ کدھر ہیں؟ محمل نے بغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی تیمور کی بات پہ مکمل یقین نہیں تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ گئی تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی، بے حدر ثانیت سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے جھوٹ بولا نہ سچ بتایا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ۔ اور تم سارا دن کیا کرتی رہی؟ اس نے چڑمرائے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ خاص نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئیں، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا ایک ہی راستہ تھا اور اس نے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سرکنے سے برے بال جھلکنے لگے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ اس ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں یاد آ رہا۔ اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پہ محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ اوہ اچھا۔ فرشتے نے میز پر گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسے فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ چوہے بلی کا کھیل بند کر دے۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استفسار تھا۔ وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً؟ اس نے آئی برو اٹھائی۔ اس کے چہرے پر وہی نرم تاثرات تھا۔ سب کچھ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔
وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا جب تم ہوش میں آؤ گی وہ تمہیں ڈیورس دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں اور پھر تم ہوش میں آ گئی۔ سو اس نے ڈیورس پیپرز سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا وہ تب بھی ایسے ہی کرتا، کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بہت سکون اور اطمینان سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پرپوزل اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اسے بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنا ہی تھی اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کے پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کی مانتا ہے۔ سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو میں نے وہ استعمال کیا۔ اس کے پاس دلائل تھے، توجیہات تھیں، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ محمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی اور ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے۔ اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق کی نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تھا تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کے بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے میں چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ میں نے سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا۔ پھر اس نے پوچھا معیز اسے جو باتیں بتا کر گیا وہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ بھی دی تھی غالباً، اور پھر اس نے تمہیں بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں زاردار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر پہ لے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے یہی بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یکلخت سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پر ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہ سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟
فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے پرپوز کرنے جا رہا ہے۔ یہ سب تو اس نے خود عکس کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھی کہ وقت کی دھول نے اس کی غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا۔ ہمایوں نے اس بار سنا۔ وہ مجھ پر غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے باہر لان میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا۔ سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوا دیا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا۔ سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے تو تمہارے حصے پر بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے اور دور کہیں بجلی چمکی تھی۔ شام کی نیلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اسی لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی ویسے ہی وہ بھی اس کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی